बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या मुस्लिम लीग नून टिकटों की तकसीम के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार है? फड्डा कहाँ पड़ा हुआ है? टिकटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? ख़ास तौर पर पंजाब में टिकटों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से हमारे पास कुछ खबरें हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मंशूर दिया है वो काबिल अमल है? ये बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है और बड़े दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर पीटीआई का जो अपना साज़िश है या झूठ है, उसका भांडा जो है वो बीच चौराहे के फूट गया है, खुद ही उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब एक बड़ी खबर चल रही थी कि जनाब इमरान खान 15 जनवरी शाम 7 बजे रिहा हो जाएँगे। ये खबर कहाँ से आई थी? ये खबर आई थी जनाब अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब जो हैं उन्होंने किसी टीवी चैनल में बैठ के ये बात की और उसके बाद जनाब ये शोर मच गया कि वो 15 जनवरी की शाम 7 बजे वो रिहा हो जाएँगे डयाला जेल से। तो मेरी अज़हर सिद्दीक़ साहब से बात हुई तो मैंने कहा जनाब आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये स्पेकुलेशन, ये अंदाज़ा ही है मेरा, ये कोई पक्की खबर नहीं है, मेरा अंदाज़ा है। अंदाज़ा उन्होंने ये लगाया कि जनाब जो तोशाखाना केस जिसमें उनको सज़ा हो चुकी हुई है, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। साइफ़र केस में ज़मानत हो चुकी है। और फिर जो रेफ़रेंस है नैब में, 2 नए रेफ़रेंस, तोशाखाना वाला रेफ़रेंस जो है, जो इन्होंने गरियाँ-चिड़ियाँ कम कीमत पे ली और जाली रसीदें बनाई और जालसाज़ी करके अरबों रुपए की जो अरबों रुपए के जो तोहाइफ़ थे, वो ले गए थे ये। और दूसरा जो रेफ़रेंस है वो अल-कादर ट्रस्ट और 19 करोड़ पाउंड वाला जो है, वो जो बाहर से आए थे, नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पाकिस्तान को दिए थे एक तहकीक के बाद। तो मुल्क-रियाद वाला इश्यू जो है, उसमें वारंट भी जारी हो गए होंगे इन लोगों के। तो वो जनाब उसमें वो कहते हैं जनाब अब इनकी ज़मानत रहती है और 2 बस मामलात रह गए हैं। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो जेल जाने से पहले अबूरी ज़मानतें थी मुख्तलिफ मुकदमात में, वो तो बहाल कर दी हुई हैं। तो मैंने पूछा कि जनाब लाहौर वाली जो 6 मुकदमात हैं, उनमें तो ये इश्तिहारी हैं, उनमें इनकी जो ज़मानत का मामला, वो कहते नहीं वो भी हो जाएगा। इस तरह की बातचीत की उन्होंने। बहरहाल एक अंदाज़ा लगाया है और मेरा अंदाज़ा प्लस है, अंदाज़े के अलावा खबर भी है मेरे पास कि इमरान खान बाहर नहीं आने वाले और इलेक्शन से पहले तो कतई नहीं, इलेक्शन के बाद भी बाहर नहीं आने वाले। वो मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जनाब ये सारे मुकदमात में भी अगर ये इनकी ज़मानत हो जाती है, तो फिर भी इमरान खान बाहर नहीं आएँगे। मैंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा 420 का भी मुकदमा होएगा ना, इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये मुझे उन्होंने कहा है। बहरहाल ये हवा में तीर छोड़ा था इन्होंने और ज़ाहिर है लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, हौसला देना होता है अपने कारकुनों को, अरकान को, जो मेंबरान, वोटर-शोटर ये वो सब कुछ। जनाब कोई गल नहीं। अंदर ते इन्हां दी लड़ाई पई हुई है, तुहानूं पता ही है। दोनों बीबियां आपस च लड़ी जा रही हैं। कोई एक जाके जेल च रोन लग जाती है, कभी दूसरियां 2 जाके जेल च रोन लग जांदियां। अजीब मसला बनया। वकील सारे जिहड़े ने आपस बंदरबान कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत साहब का पत्ता जो है वो साफ कर दिया गया। उनका जनाब ये हमारे वो नहीं, ये कोई बयान नहीं जारी करेंगे इमरान खान की तरफ से और पीटीआई के तर्जमान नहीं है। और पीटीआई का जो इमरान खान की तरफ से खास तौर पे जो बयान आएगा वो तो गौहर अली खान जो चेयरमैन है इनके वो करेंगे और शोएब शीन जैसे लोग जो हैं, उनके 2-4 नाम हैं, वो लोग जो हैं वो बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं वो रांदा दरगाह हो गए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में। वो उन्होंने बयान दे दिया था ना कादी साहब पे और बाद में उनका मेरा ज़ाती ख़्याल था। हालाँकि उन्होंने जो बयान दिया था डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई को कादी साहब पे एतबार नहीं है। हम अदम एतमाद के साथ पीटीआई, पीटी का लफ्ज़ बोला था। बाद में उनका जनाब ये मेरा अपना ज़ाती मामला है। और दूसरी बात ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था, बड़ा पुरज़ोर अंदाज में लगे हुए हैं, लाहौर में मुहिम चला रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और ज़ाहिर है यार वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, बेनज़ीर भुट्टो का साहबज़ादा है और आसिफ अली ज़रदारी का बेटा है। और फिर ज़ाहिर है पीटीआई वालों की एक ज़ाती दिली वाबस्तगी है इस ख़ानदान के साथ, तो वो यहाँ जाते हैं, रश तो लेते हैं। लेकिन जिन्होंने मंशूर, जिसका मंशूर का ऐलान किया है, एक तो तनख़्वाह डबल करने वाली बात,
इस हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी वालों का बड़ा अच्छा है। अब वो कह रहे हैं मजदूर की तनख्वाह डबल कर दी जाएगी। इस वक्त मेरे ख्याल मजदूर की तनख्वाह 30,000 के करीब है, तो डबल करके फिर वो 60,000 तक ले जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। बज़ाहिर जो मुल्क के माशी हालात हैं, पहले तो मईशत को संभालना है, पहले 2-3 साल तो इसी में लग जाने, जिसकी भी हुकूमत आएगी। इतने बड़े इक़दाम का वादा मुझे तो खैर मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल अगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उस नारे की तरफ तो ये अच्छी बात है पीपल्स पार्टी के लिए। और दूसरी बात, जो अदाद-ओ-शुमार पड़े हुए हैं वापडा के, वो अगर देखें तो इन्होंने ये कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री होगी घरेलू सार्फिन के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि इस वक्त टोटल जो घरेलू सार्फिन है उनकी तादाद कितनी है? वो है 2,99,00,000, यानी अंदाजन आप कह लें 3 करोड़ के करीब लोग हैं। और जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनकी तादाद कितनी है? ये वापडा के दादोशुमार हैं, उनके दादोशुमार के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। वो हैं 1,95,00,000, 2 करोड़ कर लें, यानी कि जो इस वक्त सार्फिन है बिजली के, घरेलू सार्फिन, उनमें से 60 से 70% वो हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब कि ये 70% लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। वो तो खरबों रुपए चाहिए उसके लिए। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो ये वादे कर रहे हैं, इंतखाबी नारे ना रहें और वादे हैं तो फिर पूरे हों। अब आते हैं जनाब उस तरफ कि आज पूरा दिन मीडिया ने प्याली में तूफान खड़ा किया हुआ था, तूफान बर्पा किया हुआ था। और वो खबर ये थी कि जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उमर हमीद खान साहब, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और कई दिनों से ये अफवाहें चल रही थी जनाब इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अगर मुख्तलिफ लोगों ने तरीके ढूंढ रहे थे ना कि शायद इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो और चंद माह आगे चले जाएं, तो फिर उसका जो तरीका लोग ढूंढ रहे थे, सोच रहे थे कि क्या कानूनी तरीका हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर दे, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो हैं वो रिज़ाइन कर दें, तो गैर फाल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। इस तरह की बातें शातें हो रही थी और ये इसको उस अफवाह के साथ जोड़ा गया, या एक ख्वाहिश है कुछ लोगों की, उसके साथ जोड़ा गया। जनाब उमर हमीद खान साहब ने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया, अब क्या होगा? भाई मेरे, अगर वो सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया, नया सेक्रेटरी आ जाएगा, इसमें क्या मसला है? और दूसरी बात ये है कि उमर हमीद खान साहब कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो कमज़ोर आदमी है। यार ये लोग वो लोग हैं जो हम ख्याल बेंचों के सामने डटे रहे, खड़े रहे। एजाज अल हसन जैसे जज की झिड़कियां और जो कह रहे हैं आप हम ख्यालों की गीदड़ भभकियां, इन्होंने सही हैं और सीना तान के और पूरी कुव्वत के साथ ये खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे। तो ये हम उमर हमीद खान साहब जो हैं, इनके बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी बात हुई है इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जनाब ये जब इमरान खान के दौर में सेक्रेटरी थे और गंदम की कोई इम्पोर्ट का मामला था, तो उस वक्त ये डट गए थे और फिर वसनी बना दिया गया था इनको। इनको कोई इतनी परवाह शरवाह है ही नहीं मामलात की। ये तो सीधा नाक की लकीर में, नाक की सीध में चलने वाले आदमी हैं। ये उमर हमीद खान साहब जो है ना, ये मेडिकल लीव पे हैं, इन दिनों रेस्ट कर रहे हैं। ये बड़े सीवियर किस्म के बीमार है और मसला ये है कि निमोनिया टाइप कोई बीमारी है, फेफड़ों में इन्फेक्शन इनकी हो गई हुई है और सांस में तकलीफ है। तो इन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये हदायत की हुई है कि जनाब आप पूरी तरह मुकम्मल तौर पे रेस्ट करें, आराम करें। और मामला जो हैं वो तो जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं, 2 शायद स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं, वो चला रहे हैं। और इस हवाले से तरदीद भी आ गई है उसकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तासर की नफ़ी कर दी गई है। और जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी ये कह दिया जनाब अफवाह साजी ना करो, अफवाहों ते कान ना करो, इलेक्शन अगे पीछे नहीं होना। अच्छा, अब ये मैंने भी एक व्लॉग किया था जब सेनेट में ये करारदाद आई है 14 बंदों की मौजूदगी में, और जनाब इलेक्शन जो हैं वो आगे ले जाएं, मौसम ठीक नहीं है और अमन अमा की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। तो ये जो ज़ाहिर है ख्याल जो है उसी तरफ जाता है कि जनाब शायद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इलेक्शन जो हैं ये ना हो। तो वो मैंने फिर अपने घोड़े छोड़े दौड़ाए
اور سارے یار ان کی طرف سے کوئی رد عمل بھی آیا ہے شدید قسم کا، جناب یہ بات ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چاہے کہ جناب الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ وہ تو بر وقت الیکشن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ اگر کہیں کہیں چل رہی تھی یہ بات کسی وقت تو وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب پتھر پہ لکیر کہہ دیا قاضی صاحب نے، اور اس کے بعد ایک کوشش کی گئی، یہ سینٹ کی قرارداد سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی اندر کھاتے کوشش کی گئی ہوگی، تو اس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن جو ہیں وہ آگے چلے جائیں، اور آگے جانے کا فائدہ وہ تو کہتے ہیں جناب پی ٹی آئی کو صرف ہوگا اور کسی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والے جو لگے ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان باہر آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، اور ان کی مقبولیت میں سوشل میڈیا پہ بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ مظلوم جو ہے وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور مظلوم کارڈ کھیل رہے ہیں، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، تو اس کا تو فائدہ ان کو ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، اگر الیکشن جو ہیں وہ تھوڑا سا اور آگے ہو جاتے ہیں، فروری کی نہیں تو مئی ہو جاتے ہیں، مئی نہیں تو آگے اگر چلے جاتے ہیں، پھر تو جناب جو بڑے دو طاقتور جج ہیں سپریم کورٹ کے موجود ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جن میں خاص طور پہ جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور بھی جو ہم خیال بینچوں میں بعد میں بھی ابھی تک ان کا جو اکٹھ ہے وہ موجود ہے، تو قاضی صاحب نے تو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا اسی سال، ریٹائرمنٹ کا سال ہے ان کا، اور پھر سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے مارچ میں ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو پھر کیا یہ ایسا چاہیں گے کہ ایسی عدلیہ ہو جو رکاوٹیں ڈالے، ہر قدم پہ رکاوٹیں ڈالے، عام انتخابات پر اثر انداز ہو سکے یا اثر انداز ہونے کی کوشش کرے؟ تو اس عدلیہ کی موجودگی میں کیا یہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ الیکشن ہو؟ اور پھر اگر اس عدلیہ کی موجودگی میں الیکشن ہوتے، جیسے میں نے یہ کہا ہے، وہ تو کھلم کھلا ایک خاص پارٹی کی حمایت کرنے والے ججز ہیں، کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو ان کا عمل ہے، طرز عمل ہے، ان کا جو ماضی ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب ہر موقع پہ جناب وہ توہین عدالت کی درخواست ہے، جناب انہیں کہا گیا تھا جناب آپ نے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، اور ریڈ زون میں داخل ہو گئے تو کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں عدالتی فیصلے کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا۔ اور بھی 9 مئی کو جو ہوا، پھر 10 مئی کو جو ہوا عمران خان کے فیور میں، اور پھر انہیں کہا گیا جناب ایک لاہور چھوڑ کے آئیں مرسڈیز پہ، اس طرح کی ججز موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری طرف سے کچھ ایسا نہیں ہے، ہم جو 8 فروری کو الیکشن ہے اسی کے حق میں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو، اور اسی عدلیہ کی موجودگی میں یہ الیکشن ہو۔ اور اب جناب ایک اور رولا پڑا ہوا ہے میڈیا پہ کہ جناب جو مسلم لیگ نون کو ہے، ٹکٹوں کی تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہوا ہے، اور شاید بغاوت کر دی ہے ان کے امیدواروں نے جو درخواست گزار ہیں کہ جناب اگر ہمیں ٹکٹ نہ دیا یا ہماری پسند کے بندوں کو ٹکٹ نہ دیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم آزاد کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں جاتے ہو رہی ہیں۔ یہ جو ایک پھڈا تھا نا لاہور والا، وہ میں نے اسی دن ویلاگ کر دیا تھا، وہ پھڈا کسی حد تک ختم ہو چکا ہوا ہے، لاہور کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ وہ جو 121 میں ایاز صادق صاحب اور روہیل اسکر صاحب آمنے سامنے آ گئے تھے، اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ روہیل اسکر صاحب نے کہا کہ نا میں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، اور میں نے اس دن کہہ دیا تو اسی دن میں نے بھی ویلاگ کیا تھا کہ یہ روہیل اسکر صاحب کا پلڑا بھاری ہے، اور روہیل اسکر صاحب کو یہاں سے ٹکٹ ملے گا۔ اور اب اطلاع یہ ہے کہ وہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں الیکشن سے، وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور پھر جو حلقہ ہے جس میں بات کر رہا ہوں وہ 121، وہ تو ملے گا ٹکٹ روہیل اسکر صاحب کو۔ اور پھر علیم خان صاحب کو ان کو ایڈجسٹ کرنے کی بات تھی کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اور وہ ایک طرح سے ان کے اتحادی بھی ہیں، اور عمران خان کی حکومت گرانے میں ان کا بڑا کردار ہے، تو وہ علیم خان صاحب کو وہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ 117 NA 117 سے اور PP 149 سے ٹکٹ مل سکتا ہے۔ اب یہ کنفرم ہو گیا ہے، جو پارلیمانی بورڈ ہے، ٹکٹ نہیں یعنی ایڈجسٹمنٹ وہاں ہو سکتی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے علیم خان کے ساتھ، اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ 117 سے انہیں ٹکٹ مل رہا ہے، اور 2 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ لاہور میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے۔
اعلان اس کا کیا جائے گا، آج اعلان ہونا تھا ٹکٹوں کا، لیکن وہ پھڈا پڑا ہوا ہے ان کا، چل رہے ہیں مذاکرات، چل رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ۔ بہرحال وہ 124 ایک حلقہ ہے NA 124، اس میں اون چودھری صاحب کا فائنل ہو گیا ہے، جو استحکام پارٹی سے، جس کا تعلق ہے استحکام پاکستان پارٹی سے، اور دوسرے NA 117 علیم خان صاحب، ان کو وہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اب رولا یہ بنا ہوا ہے، یہ استحکام پاکستان پارٹی والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں زیادہ سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ صرف پارٹی کا ایک نام ہے، ٹینشن والی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، الیکشن کے بعد بھی اتحادی رہیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ اب جو استحکام پارٹی والے باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں 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 ٹکٹ ہمیں دیں، مثلا لودھرا سے وہ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین والی جو سیٹ ہے وہ وہاں ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے، اور وہ وہاں سے جیتے ہوئے ہیں 155 NA سے صدیق بلوچ صاحب، اور صدیق بلوچ صاحب کو لے کے آئے تھے عبد الرحمان کانجو صاحب، اور عبد الرحمان کانجو صاحب یہ ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدیق بلوچ کو ٹکٹ نہ ملا تو پھر میں بھی مجبور ہو جاؤں گا کہ اگر صدیق بلوچ آزاد کھڑے ہوتے ہیں تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا کہ میں آپ کے ٹکٹ کے بغیر الیکشن لڑوں، لیکن ہوں میں آپ کا۔ اب میری اطلاع کے مطابق کہ صدیق بلوچ صاحب جو ہیں وہ نیم رضامند ہیں اس بات پہ کہ وہ آزاد الیکشن نہیں لڑیں گے اگر ٹکٹ نہیں ملے گا، یعنی یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ نون لیگ نے طے کر لیے ہوئے ہیں درخواستیں اپنے، جو ان کے امیدوار ہیں، جو درخواست گزار ہیں ان کے ساتھ۔ گجرات کاف لیگ والے کہتے ہیں جناب رولا پڑا ہوا، کوئی رولا نہیں پڑا ہوا، جو چوری شجاعت حسین کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ کھاریاں میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ جعفر اقبال صاحب کی بجائے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ ایئر چیف کے بھائی کو وہاں سے ملنے کا امکان ہے۔ طلال چودھری اور نواب شیر وزیر والے معاملے میں جو اکثریت ہے نون لیگ کی وہ طلال چودھری کے ساتھ ہے، رحیم جہاں خان اور بہاڑی میں کچھ مسائل ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب یہ میں نے یہ پتہ کیا ان سے کہ جناب یہ استحکام پارٹی والے اتنی زیادہ سیٹوں پہ کیوں ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا جناب یہ سیدھی سی بات ہے، وہ جو ہے نا مذاکراتی ٹیم ان میں ایک پھپھا کٹنی ہے اور اس کا نام ہے فردوس عاشق اوان۔ جو الفاظ انہوں نے مجھے بیان کیے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ لے سکیں سیالکوٹ سے، ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، اور حلقے میں وہ اب ان کا وہ رابطے جو ہیں عوام کے ساتھ وہ اس طرح نہیں ہیں، تو وہ خصوصی سیٹ پہ آنا چاہتی ہیں۔ اور اب استحکام پارٹی والے جو بحث ہو رہی ہے، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور جو خصوصی نشستوں والے میں شاید ان کا پہلا نمبر انہوں نے رکھا ہوا، جو فہرست ہے نا خصوصی نشستوں والی، اس میں فردوس عاشق اوان کا پہلا نمبر ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اتنی سیٹیں مل جائیں ہمیں 7 8 10، جس سے ہماری کچھ خصوصی نشستوں پہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اس سے ساری صورتحال وہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ بڑی صورتحال خراب ہے۔ نون لیگ والے پوری طرح مکمل طور پہ مطمئن ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اتحاد ہوتا ہے ان کے ساتھ، نہیں ہوتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو جتنے لوگ وہ ووٹ مانگ رہے ہیں سیٹیں، پہلے تو 45 اور 25 سیٹوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جب 45 سوائی دے دیں 25 وہ دے دیں، اب 7 8 پہ وہ آ گئے ہیں، اور 7 8 میں وہ لاہور سے باہر والی، لاہور کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا معاملہ، لاہور سے باہر کچھ سیٹوں پہ تنازع ہے، اور وہ نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے لیے وہ تنازع نہیں ہے، وہ اب میں کیا لفظ بولوں کہ جو ترلے ہیں نا وہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے مارے جا رہے ہیں کہ جناب وہ ہمارے ساتھ یہ کر لیں اور تھوڑا سا یہ کر دیں تاکہ ہمیں خصوصی جو نشستیں ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں، سوری خصوصی نہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں وہاں کوئی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ایج مل جائے۔ یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج اعلان ہو جانا تھا مجھے بتایا گیا ہے، لیکن یہ استحکام پارٹی والوں نے کہا جناب 2 دن اور ٹھہر جائیں، وہ 13 تاریخ سے پہلے پہلے ہم کر لیں گے جو بھی معاملات ہونے، تو اس سے پہلے پہلے یہ ایک دفعہ اور ایک دور جو ہے مذاکرات کا یہ ہو جائے،
اور دوسری بات یہ کروں، انہوں نے بیچ چراہے کے بھانڈا جھوٹ کا پھوٹ گیا ہے پی ٹی اے والوں کا. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑا رولا ڈالا تھا انہوں نے کہ جب ہمارے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان اٹھا لیے گئے، آروز کے سامنے پیش نہیں کرنے دیے گئے. یہ ایک سازش تھی. اب ثابت ہو گیا ہے، حقائق سے اور واقعات سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ جو الیکشن کو متنازع بنایا جائے اور آروز کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کیا جائے، لیٹ ڈاؤن کیا جائے آروز کو کہ جناب ہمارے بندے اٹھا لیے گئے ہیں. ظاہر ہے تجویز کنندہ تائید کنندہ پیش نہیں ہوگا تو پیپر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ خارج ہو جائیں گے. اچھا، اب یہ بھانڈا کیسے پھوٹا ہے؟ اب جو الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز ہیں جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہیں، ان کے سامنے ان کے جو اپیل کنندگان جو اغوا ہو گئے ہوئے تھے اور تائید کنندگان اور تجویز کنندگان جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا اغوا ہو گئے ہوئے ہیں، وہ اب پیش ہو رہے ہیں. جیسے حماد اظہر والا جو سوائی حلقہ ہے وہاں وہ پیش ہو گئے، اپیلیٹ ٹریبیونل کا جناب ہم آ گئے. یعنی جتنے بھی ان کے اغوا شدہ تھے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان اور ان کی عدم حاضری کی وجہ سے جو کاغذات مسترد ہوئے تھے، وہ اکثریت جو ہے بلکہ تمام تقریباً سارے ہی وہ پیش ہو گئے ہوئے ہیں. اور پھر ان کی ایک صنم جاوید صاحبہ ہیں جو اندر رہی ہیں، جیل کاٹی ہے انہوں نے، اور عمران خان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ کھڑی رہی ہیں خاتون، اور انہوں نے مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی NA 119 NA 120 اور PP 150 جہاں سے مریم حصہ لے رہی ہے لاہور میں، وہاں انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں بہت کرتے ہیں، پروپیگنڈا بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا نہیں پتا کہ بھائی جی وہ جو جب کاغذات نامزدگی داخل کروانے ہوتے ہیں تو وہاں اپنا ایک بینک اکاؤنٹ بھی دینا ہوتا ہے. اور جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن ہے 60 سب سیکشن 2 اور پھر اس کا بھی سب سیکشن B اور پھر جو رول 51 ہے الیکشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو اکاؤنٹ ہوگا وہ اکیلے بندے کا امیدوار کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا، وہ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا، مشترکہ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا. اور بی بی نے جو صنم صاحبہ ہیں انہوں نے جو اکاؤنٹ دیا ہوا ہے وہاں اکاؤنٹ نمبر وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، شاید شوہر کے ساتھ ہے. اور پھر وہ اچھا مریم نے اس کے کاغذات کہیں چیلنج نہیں کیے، وہ عام لوگوں نے چیلنج کیے. حفیظ نام کا کوئی بندہ ہے اس نے چیلنج کیے ہوئے ہیں، اور ناصر چوہان صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور بڑے پائے کے وکیل ہیں، تو وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اڑا کے رکھ دیا 2 منٹ میں، انہوں نے سارا کیس ہی کلیئر کر دیا. اب یہ اگر اپیل میں بھی، اپیل کیا ریٹ میں آپ جائیں گے، اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ شجاعت علی خان، جسٹس شجاعت علی خان کے لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کی سربراہی میں بن گیا ہوا ہے. تو وہاں وہ 9 تاریخ سے وہ کارروائی شروع کرے گا. 10 تک یہ کاغذات جو ہیں نمٹانے ہیں سارے جو الیکشن ٹریبیونل انہوں نے، اور پھر رٹ میں معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا. رٹ درخواستوں بھی 5 رکنی بینچ جو وہ کارروائی کرے، وہاں بھی ان کی دال نہیں گل سکتی کیونکہ انہوں نے غلطی کر لی ہوئی ہے، غلطی کر بیٹھی ہے اور وہ غلطی کا سدھار نہیں ہے کوئی بھی. اچھا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، جو نیشنل اسمبلی سے کاغذات مسترد ہوئے ہیں حماد اظہر کے، وہ ہیں گئے اشتہاری ہے اس بنیاد پہ، لیکن سوائی کے جو ہیں کاغذات وہ منظور ہو گئے ہیں. یہ بھی ان کی ایک چلاکی تھی کہ جناب تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو پیش نہ کیا جائے، اور صرف ایک ہی نقطے کی بنیاد پہ کہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ پیش نہیں ہوا، اس ایک نقطے کی بنیاد پہ کاغذات مسترد ہو جائیں. بعد میں اپیلیٹ ٹریبیونل کے سامنے جا کے یعنی باقی جو الزامات ہیں ان کی بنیاد پہ نہ ہوں. جیسے اشتہاری والا معاملہ ہے، وہ تو NA والا جو اشتہاری والا ہے وہ تو وہاں نقطہ اٹھایا گیا تھا نا، تو وہ جو آروز ہیں انہوں نے اپنے طور پہ جو کیا کہ جناب تائید کنندہ اور تجویز کنندہ موجود نہیں ہے تو کاغذات مسترد، وہ بعد میں وہ باہر آ جاتے ہیں. ایک ہی نقطہ تھا نا جس پہ اعتراض، ایک ہی نقطہ تھا جس کی بنیاد پہ کاغذات مسترد ہوئے تھے، وہ نقطہ الیکشن ٹریبیونل کے سامنے ختم ہو گیا، وہ پیش ہو گئے. باقی الزامات جو ہیں، تو جیسے PP کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حماد اظہر کے کاغذات منظور ہوئے ہیں PP میں، ان کے والد صاحب کے بھی، کہ ایک ہی نقطے کی بنیاد پہ وہ مسترد ہوئے تھے، جناب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ حاضر نہیں ہوئے، اور اب وہ انہوں نے کہا بھائی حاضر ہیں، وہ ہو گیا. اور دوسرا جو تھا NA والا، اس میں یہ الزام تھا جناب یہ بھگوڑا ہے، اشتہاری ہے، یہ نہیں الیکشن لڑ سکتا، تو وہ انہوں نے برقرار رکھا نقطہ جناب نہیں لڑ سکتے.
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔